صدیوں سے مسلمان دیش کے لیے قربانیاں دیتا رہا ہے۔ جب کبھی دیش کو ضرورت رہتی ہے مسلمان پیش رہتا ہے، چاہے دیش کی سرکشا کا معاملہ ہو، یا دیش کسی کرائسس میں ہو، یا دیش کسی نیچرل کیلیمٹیز یا قدرتی آفات میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ مسلمان ہر حالت میں بڑھ چڑھ کر آگے رہتا ہے۔ بات صرف کرونا کال کی ہی نہیں بلکہ ہر آپدا میں مسلمان آگے رہتا ہے، چاہے کہیں فلڈ یا باڑھ آئی ہو، یا کہیں بھوکمپ آیا ہو، یا کہیں کوئی اور نیچرل کیلیمٹی سے لوگ پریشانی جھیل رہے ہوں۔ جب گجرات بھوکمپ سے پیڑت تھا تب دیش کے ہر کونے سے مسلمان گجرات پہنچ کر راحت کام میں جٹے ہوئے تھے۔ جب کیرلا باڑھ سے جوجھ رہا تھا تب دیش کے الگ الگ حصوں کے ساتھ ساتھ بیلگام شہر سے بھی کچھ لوگ امداد لے کر پہنچ گئے تھے۔ خیر، خدمت خلق اور کرائسس مینجمنٹ کا مادہ مسلمانوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ کرائسس مینجمنٹ میں مسلمان فل ایکسپرٹ ہیں۔ لکھنؤ کا ایک واقعہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ کس طرح سے مسلمانوں نے سینکڑوں جھکی جھوپڑے میں آگ لگ کر دھوست ہونے کے بعد بہت ہی کم وقت میں لوگوں کو کھانا پہنچانے اور ٹینٹ بنا کر رہنے کا انتظام کیا۔ مسلمانوں کے پاس صرف مغرب اور عشاء کا وقت تھا۔ ان دو نمازوں میں اعلان اور مشورے کے ذریعے کچھ ہی گھنٹوں میں ہزاروں لوگوں کے لیے فوڈ اور ٹینٹس کا انتظام کیا۔ یہ کام دیکھ کر خود حکومت نے مولانا سجاد نعمانی صاحب اور ان کی ٹیم کو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹیم کو ٹریننگ دینے کے لیے پیشکش کی، تاکہ حکومت سیکھ سکے کہ کم عرصے میں کس طرح سے راحت کا کام کیا جا سکے۔ خدمت خلق اور کرائسس مینجمنٹ میں کام مسلمانوں کے لیے قدرتی دین ہے جو مسلمانوں کے اسلاف کی زندگیوں میں دکھائی دیتی ہے۔ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ کیسے یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کے تحت 7 سال تک بھی بمپر فصل کا ذخیرہ کیا، اگلے 7 سال کے استعمال کے لیے۔ ویسے آج بھی اناج کا ذخیرہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اناج سڑ جاتا ہے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے ذخیرہ بھی کیا، اور اگلے 7 سال پورے ایجپٹ، جو آج کے ایجپٹ سے 3 گنا بڑا تھا، اور اطراف کی ممالک کی بھی ضرورت کو پوری کیا۔ ایک فائنانس منسٹر اور ایک ایگریکلچر منسٹر کیسے ہونا چاہیے، یہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ خلفائے راشدین سے لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اسلاف کی زندگی ہمارے لیے خیر کے کاموں میں مشعل راہ ہے۔ بات میں مسلمانوں کی کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیگر مذہب کے لوگ کچھ خیر کے کام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ قوم کے لوگوں میں الگ الگ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ جیسے یہودیوں میں منت سلوا کے کھانے کی برکت کی وجہ سے ذہانت دی ہے، جس کی وجہ سے یہ قوم نئی نئی ایجادات اور سائنٹیفیکل ریسرچ میں ماہر ہیں۔ سکھ مذہب کے ماننے والوں میں بھی خدمت خلق میں مہارت، اور اسی طرح سے اللہ نے الگ الگ اقوام میں الگ الگ صلاحیتیں دے رکھی ہیں، اور الگ الگ کام ان سے لے رہا ہے۔ مذہب کی بنیاد پر ہم کسی کو حقیر سمجھنا یا کسی پر ظلم کرنا یا تانے کسنا، یہ کسی سچے مذہب کے ماننے والوں کو زیب نہیں دیتا، اور یہ کسی مذہب کی سیکھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے چاہیے کہ نفرت کو چھوڑ کر صرف پیار کی بات کریں اور انسانیت کا پرچم لہرائیں۔